ہے یہ نصیحت رسول عاطف آصف۔ ابھی جو موصوف تقریر پیش کر کے گئے، جنہوں نے شعلہ بیان تقریر کی، ان کے لیے عربی سوم کی طرف سے 2 پیکٹ موصول ہوئے ہیں، وہ آئے اور اپنا انعام وصول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ بستے ہیں اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کی ہے۔ مخلوقات میں کسی کا درجہ بڑا بنایا ہے، کسی کا کم، کوئی اشرف المخلوقات ہے، کوئی ارذل المخلوقات، کوئی دونوں کے بیچ۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لہذا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے اور اس کے فرائض بے شمار ہے۔ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا ہے، اس کو بزرگی و مرتبے کا حامل بنایا ہے، اسی لیے اللہ کے سامنے جوابدہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ محترم سامعین، انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا، وہ قدم قدم پر اپنے عمل کا جوابدہ ہے۔ اس سے اس کے ہر عمل، ہر حرکت و سکون کے بارے میں پرسش ہوں گی۔ اس نے کون سی بات صحیح کہی ہے، کون سی غلط، اس نے کس معاملے میں اپنے دست و بازو کا صحیح استعمال کیا ہے، کس میں غلط، اس کا کون سا قدم اٹھانا جائز تھا، کون ناجائز۔ آخرت اسی جوابدہی اور باس پرس کے مرحلے کا نام ہے۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی، اس کو اس کے عمل کی جزا و سزا نہ ملیں گی۔ یہی دنیاوی زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو وہ غلط سوچتا ہے، وہ بہت بڑے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے۔ یہ دھوکہ اس کو کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اتنا زبردست دھوکہ کہ کبھی زندگی میں اس کا سابقہ نہ کرنا پڑا ہوگا۔ جب آخرت کی زندگی سامنے آئیں گی تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ جس زندگی کا وہ انکار کر رہا تھا، جس زندگی کا وہ مذاق اڑا رہا تھا، وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوں گی، اور وہ عرصہ محشر میں اپنے عمل کی پرسش کے دست بستہ کھڑا نظر آئیں گا، اور اس سے سوال کیا جائے گا بقول شاعر، ہر گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، ہر گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیشگر عمل غافل دفتر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ پورا کامیاب ہے، اور یہ دنیا دھوکے کے پنجی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ محترم سامعین، آخر انسان کو دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے گا؟ اس کے عمل کی جزا و سزا کیوں ہوں گی؟ آئیے اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، شریف بھی ہے، شریر بھی ہے، مفسد بھی ہے، مصلح بھی ہے، خدا کے تابعدار بھی ہے، خدا کے باغی بھی ہے، غریبوں کو چوسنے والے بھی ہے، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی ہے، ظلم و زیادتی کرنے والے بھی ہے، حق و انصاف کرنے والے بھی ہے، خدا کو ماننے والے بھی ہیں، خدا کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ کیا آپ کی عقل ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ سب کا انجام یکساں ہو؟ ظاہر ہے کہ عقل دونوں کے برابری کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ سورہ قلم میں ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرما بردار اور نافرمانوں کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں؟ لیکن ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں ایک شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کے احکام و فرمودات کی مسلسل خلاف ورزی کرتا ہے، ہمہ وقت فساد و بگاڑ کی باتیں سوچتا ہے، اس کے باوجود اسے دنیا میں کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ زندگی بھر بڑے چین و آرام سے رہتا ہے، اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ دوسری طرف ایک شخص بڑا عابد و زاہد ہے، خدا اور رسول کے احکام و فرمودات پر چلنے والا ہے، فساد و بگاڑ کی باتوں سے دور رہتا ہے، ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے، بڑا سیدھا سادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس کی نیکی اور شرافت کی جزا نہیں ملتی، بلکہ وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، نت نئی مصیبتوں میں گرفتار رہتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کیا ایسا دن نہیں ہونا چاہیے جس دن عمل کا پورا بدلہ ملے، خواہ وہ بھلے ہو یا برے؟ اور ہاں، ہونا چاہیے، اور اس دن کا نام یوم آخرت ہے۔ میں چند اشعار پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔
خبر نہیں کیا نام ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی، خبر نہیں کیا نام ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی، ہوا عمل سے فارغ مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ آپ نے آخرت سے متعلق ایک بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائی۔ موصوف کی تقریر کا ہر لفظ ہمیں دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت کی دعوت دے رہا تھا۔ اب اس کے بعد میں سفلا کے